حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی ہیں. نبی پاک علیہ السلام پر جو وحی آتی تھی نا، وہ لکھنے کے لیے کچھ صحابہ کرام مقرر تھے، انہیں کہتے ہیں کاتب وحی، وحی لکھنے والے. ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اور عظمت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لائے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نا اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بالوں میں نا کنگھی کر رہی تھی. بہنیں اپنے بھائیوں سے بڑی محبت کرتی ہیں. اب جب کنگھی کر رہی ہے نا تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا اے ام حبیبہ تم معاویہ سے بڑی محبت کرتی ہو؟ عرض کی جی ہاں میرے بھائی ہیں، میں محبت کرتی ہوں. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں، دروازے پر دستک ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا جاؤ دیکھو دروازے پر کون ہے. جب وہ گئی آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی معاویہ آئے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اندر بلاؤ. اب جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو ان کے نا کان میں قلم لگا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کئی دکاندار بھی جب وہ کام لکھ رہے ہوں چیزیں تو بعض کا قلم جو ہے اپنے کان میں لگا لیتے ہیں. تو یہ حضرت امیر معاویہ کی سنت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اپنے کان میں لگایا ہوا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معاویہ کان میں کیا لگایا ہے؟ عرض کی حضور میں نے قلم لگایا ہوا ہے. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ہر وقت تیار رہتا ہوں کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم لکھنا پڑے فوراً قلم پکڑا لکھنا شروع کر دیا. مجھے قلم تلاش نہ کرنا پڑے کہ میرے پاس قلم نہ ہو اور میں قلم تلاش کرتا پھروں. قلم ہر وقت کان کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ جب اللہ رسول کا فرمان آ گیا لکھنا پڑے تو میں فوراً لکھ دوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معاویہ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً میری کوئی بات چاہے وہ تمہیں چھوٹی نظر آئے وہ بڑی نظر آئے وہ وحی خدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اسے فوراً لکھ لیا کرو. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا معاویہ تم کیسا محسوس کرو گے جب اللہ رب العزت تمہیں پوشاک پہنائے گا یعنی تمہیں خلافت عطا کرے گا. اب جب سرکار نے یہ بات کی تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہیں. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی معاویہ کو رب تعالیٰ خلافت عطا فرمائے گا. فرمایا ہاں تمہارے بھائی معاویہ کو رب تعالیٰ خلافت عطا فرمائے گا لیکن اس خلافت میں آزمائش ہوگی آزمائش ہوگی آزمائش ہوگی. 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. اب دیکھیں بہن کا اپنے بھائی سے محبت کا اظہار دیکھیں. یقیناً بہنیں اپنے بھائیوں سے بڑا محبت کرتی ہیں. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا نا کہ حضرت معاویہ کو خلافت تو ملے گی لیکن اس میں آزمائش ہوگی تو فوراً نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ دعا ہی فرما دیں. جب خلافت ملنی ہے آزمائش آنی ہے تو آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہ ڈالے. اگر آزمائش آ جائے تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور امام الانبیاء دعا فرمائے. دعا رد ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا کرتے ہیں اللہ مہدہ بالہدا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما. وجنبہ الردیٰ، یا اللہ اسے ہلاکت سے محفوظ فرما. واغفر لہ فی الآخرۃ والاولیٰ، یا اللہ معاویہ کو دنیا اور آخرت میں اس کی بخشش فرما.